انسان کی کہانی صرف سیپینز کی کہانی نہیں، یہ دراصل 7 سے 8 مختلف قسم کے انسانوں کی کہانی ہے جو ایک ہی دھرتی پر جیتے تھے، ایک ہی ہوا میں سانس لیتے تھے اور ایک دوسرے کو دیکھتے تھے۔ جی ہاں، ایک وقت تھا جب زمین پر صرف ایک نہیں بلکہ کئی قسم کے انسان موجود تھے۔ پہلی نسل ہومو اریکٹس، جس نے آگ پر سب سے پہلے قابو پایا، یہ انسان تقریباً 20 لاکھ سال تک زندہ رہا۔ یہ دنیا کی سب سے کامیاب انسانی اسپیشیز تھی، لیکن آہستہ آہستہ ختم ہو گیا۔ پھر ہومو نینڈرتھلز، جو جسم میں طاقتور، دماغ میں مضبوط اور یک بستہ موسم کے بادشاہ تھے۔ یہ یورپ کے اصل انسان تھے، لیکن اچانک غائب ہو گئے۔ پھر ڈینیسوونز، جو ہمالیہ اور ایشیا کی پہاڑی علاقوں میں پھلے پھولے مگر آج ان کی صرف ہڈیوں کے نشان باقی ہیں۔ ہومو فلورسینسز، جنہیں ہوبٹس کہا جاتا ہے کیونکہ یہ صرف 3 فٹ کے قد کے چھوٹے انسان تھے جو آخری وقت تک ایک جزیرے پر زندہ رہے پھر غائب ہو گئے۔ اسی طرح ہومو ہیبلس اور دیگر شاخیں جو کبھی زمین پر تھی اور پھر ایک ایک کر کے ختم ہوتی گئی، لیکن ان سب کے درمیان ایک بہت چھوٹی، بہت خاموش، بہت کمزور نسل اپنی جگہ بنانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نسل کا نام تھا ہومو سیپینز۔ نہ جسمانی طاقت، نہ تیر کمان، نہ مضبوط ہڈیاں، نہ سخت جلد، نہ نوکیلے دانت، نہ لمبے ہاتھ، نہ طاقتور بازو، کچھ بھی نہیں۔ لیکن سیپینز کے پاس ایک طاقت تھی جو کسی اور کے پاس نہیں تھی، اور یہی طاقت پوری کہانی کا رخ بدل دیتی ہے۔ یہ طاقت تھی تصور کی طاقت، کہانیوں کی طاقت اور اجتماعی یقین کی طاقت۔ ہراری کہتا ہے سیپینز ڈڈ ناٹ سرپس others by strength, they surpassed by them by imagination۔ نتیجہ، ایک ایک کر کے تمام انسان غائب ہو گئے اور صرف ایک بچا، ہومو سیپینز۔ اور اس سیپینز نے پوری زمین پر حکومت قائم کی۔ لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ سوال یہ ہے، کیا سیپینز نے دوسروں کو ریپلیس کیا یا انہیں ختم کیا؟ یہ سوال آج تک ایک راز ہے، لیکن ہراری کا اشارہ سخت ہے۔ ہراری کہتا ہے wherever sapiens went every other human species vanished۔